میں اور تساں اللہ دی بارگاہ چوں حسنات و برکات حاصل کی تھی. اج انشاءاللہ جمعۃ المبارک عقائد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اس طرح کہہ لو کہ مسلک کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اس حوالے نال انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند گزارشات پیش کرنیاں نے. خالق کائنات حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر سن کے سنا کے اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد کی توفیق عطا فرمائے. اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی، بشرط صحت و تندرستی، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی شانتی ہوئے، چونکہ 6 رجب شریف نو آپ دا عرس پاک
3 سپارہ سورہ اللیل رب العالمین نے یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان بیان فرمائی. فرمایا واسا یجنبھا الاتقی، ایک ہوندا متقی، ایک ہوندا اس تو اعلیٰ جڑا تقوی وچ اعلیٰ ہے نا اس نوں اتقا کہا جاتا ہے. پرہیزگاری وچ جڑا اعلیٰ ہے اس نوں اتقا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وہ اپنا مال اس واسطے دینا پہ رب دی راہ وچ تاکہ مال پاک ہو جائے، تاکہ مال پاک ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شے دا بدلہ نہیں دے رہے کہ جڑا انہاں اُتے ہوئے بدلہ دے. فرمایا اے بات نہیں، اصل اس کا شان نزول اس طرح ہے انہاں آیات کریمہ دے انہاں جملے آتے کہ آپ دی عادت مبارکہ سے کہ کسی دی تکلیف برداشت نہیں سن کر سکتے. یہ بھی اللہ سارے نو کو بھی نہیں دیتا، کسی کسی نو عطا کرتا ہے. ایک عطا انہوں ہوندی ہے جڑا رقیق القلب ہوے، جڑا کسی دی تکلیف نو ویکھ کے جلدی اکھاں وچ آنسو لے او دا دل موم ہو جائے، دل پسیج جائے، انہوں آندے نے رقیق القلب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو بکر میری امت میں سب تو زیادہ رقیق القلب ہے، یعنی کسی دی تکلیف برداشت نہیں کرنا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھنا فلانی بی بی نے کلمہ پڑھے، کافرہ اس نے سزا دیتی، فلانے مرد نے کلمہ پڑھے، کافرہ نے اس نے سزا دیتی. آپ نے اپنے پلیوں پیسے لے کے اس کافر کو دے کے تے انہاں غلاماں نو خرید کے آزاد فرما دینا. یہ آپ دی آیت کریمہ سے تو انہوں سارے کو بخوبی علم ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کنے خریدے؟ بولو تو صحیح، آپ کو کنے خریدے؟ امیہ بن خلف دی سزا کو آپ کو کنے بچائے؟ حضرت یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں کہ سونیا میں نو تکلیف نہیں ہوتی ویکھی جاندی، میں جدو امیہ بن خلف دی ویلی کو گزرنا نا میں نو بڑی تکلیف ہوندی ہے، سونیا میں برداشت نہیں کر سکتا، تے جے حکم دیو تے میں بلال نو خرید نہ دما. آپ نے خریدیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمہ ہوتے آزاد کر دیتا. انہاں کہ سونیا میں اپنے واسطے نہیں خریدیا، میں تے تکلیف نہیں سا دیکھ سکتا، میں خرید کے تھوڑے قدمہ پہ بلال نو آزاد کرنا دیا. حضرت سیدنا عامر حوالہ سن لو، تاریخ الخلفاء امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تاریخ دمشق امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ، تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، المستدرک علی الصحیحین امام حاکم نیسابوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تفسیر ابن کثیر علامہ حافظ ابن کثیر، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان ساری کتابوں میں چھ روایت موجود ہے جنہیں میں لگا پیش کر یہ آیتہ مات کو خیال کرے کسی اور کی شان میں نازل ہوئی ہے. حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے ساڈے بعض اہل بیت ایک گل کرتے ہوئے سن کہ اے آیتہ اللہ نے نازل کی تھی نے ابو بکر صدیق کی شان میں نازل کی تھی. یہ اور کسی دی شان میں نازل نہیں ہوئی، ایک دی شان میں نازل ہوئی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اللہ اکبر. پھر تاریخ الخلفاء امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اور تفسیر ابن ابی حاتم، اے او امام نے جنہ دی اپنی ذاتی سند ہے، اپنی سند نال اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر آپ نے روایت کو نقل کیتا، اور الصواعق المحرقہ کے اندر امام ابن حجر مکی حاتمی رحمت اللہ علیہ نقل کیتا، اور اس روایت کو در منصور تفسیر کے اندر امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نقل کیتا. فرماتے نے سخت خوش نصیب افراد ہوئے کہ جنہ کلمہ پڑھیا کافرہ سزا دیتی کہ انہوں نے ابو بکر صدیق نے اپنے رب کی رضا واسطے خرید کے آزاد کیتا.
کنے لوگ نے ہو اچھی بولو کتنے لوگ نے 7 آپ دے جڑے ابا جی سن انہاں جے کلمہ نہیں سی پڑھیا ہوئے نا سی عثمان تے ابو قحافہ دے نام نال مشہور سن بعد وچ صحابی بنے ابو قحافہ دے نام نال مشہور سن آپ ایک دن کہنے لگے ابو بکر تو اپنے کولوں پیسے لا کے تے جڑے غلام نے ماڑے ماڑے جنہاں کو کوئی شے نہیں جڑے تیرے کام نہیں آ سکتے تو انہاں نو خرید کے آزاد کرانا ہے تے کسے تکڑے بندے نو خریدنا تاکہ تیرے کام آوے انہاں آکھیا میں کو اپنے واسطے خریدنا پیا میں تے اپنے رب واسطے خریدنا پیا اونچا بولو سبحان اللہ میں اپنے رب کو راضی کرنے واسطے خریدنا پیا یہ خریداری دا مقصد یہ دنیا دا مال و متاع نہیں بلکہ میں خرید رہا اس واسطے کہ میرا رب میرے تے راضی ہو جائے اور میں مال دے کے رب دی راہ وچ اپنے مال نو پاک کرنا پیا کہ میں مال دے کے اپنے مال نو والیوم کھول بالکل آواز بہت اس والیوم کھول شور ذرا کٹا دے والیوم کھول میں اپنے رب دی رضا واسطے کرنا پیا بولو اپنے رب دی بولو رب دی کام ہوندا ہی ہوے جڑا رب نو راضی کرنے واسطے کیتا جائے اگر دنیاوی مقصد یا ریاکاری یا دکھلاوا ہے تے پھر وہ کام کیتا نہ کیتا ایکو جے تے جدوں یار غار انی عظمت دے حامل ہون کہ قرآن دیاں ایتاں آپ دی شان وچ اترن تے رب صرف انہاں نو متقی نہ آکھے اتقا آکھے اللہ فرمائے اتقا تے پھر کنی شان ہوئے گی یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے پہلا مسلک آپ دا پہلا عقیدہ وہ میں لگا پیش کر پہلا عقیدہ جدوں کیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تے فرمایا ابو بکر اجے جان دا ٹائم نہیں ہویا مکہ مکرمہ چھڑن دا ٹائم نہیں ہویا ازگار نماز آئے دے کاجر والیا ودوحا دے چلے والیا والنیال دیا ظلفہ والیا حامی کیا کڑنا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ٹائم ہو گیا ہے میں سواریاں تیار کر لے گئے فرمایا میری سواری میں نو دیو میں سواری سے سوار ہوں تاکہ رات کا سنا جائے نکل جائیے اللہ کے رستے دے اندر مدینہ منورہ جانے اس علاقے میں جانا جتنے کھجورا کا جرمہ دے ازگار دے سونیا سواری تیار ہے میرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے میری آنے کار اپنی سواری سے سوار ہو گئے رستے دے کر جا رہے ہیں پچھوں سراتا بن مالک آ گیا انہیں اعلان سنیا سے پوچھاتا انہیں اعلان سنیا بولاتا انہیں اعلان سنیا اتبا دے شہبہ ولید بن کو گیرا دے اتبا بن کو آتا انہیں اعلان سنیا سی جنہا محمد مکہ کر کے لیا ہے انہیں اینا سونا دیتا جائے گا اینا چاندی دیتی جائے گی اینا مال دیتا جائے گا اینا روپیہ پیسہ دیتا جائے گا یہ اللہ نے سن لیا آپ دے پیچھے آ گیا پکڑن واسطے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں سجے پاس ڈر لگ رہا ہے یار دے سجے ہو جانے نے جنہوں کبھیوں کافرانہ خوف ہوتا ہے کبھے پاس ہو جانے نے جنہوں اگلوں خوف ہوتا ہے اگلے پاس ہو جانے نے جنہوں پچھوں کافرانہ ڈر لگ رہا ہے مقبول میں پچھلے پاس ہو جانے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تو برابر ہو کے کیوں نہیں چاہتا ایک جگہ کے ہو کے کیوں نہیں چاہتا اندرے سونیا جنہوں جلے پاس ہو ڈر لگ رہا ہے میں اسے پاس ہو جائے گا میرا دل کرتا ہے اگر کسے دا تیر آوے تو میرے جسم میں لگے میرے محبوب نو تیر نہ لگے اگر کوئی نقصان دے تو میری جان کا نقصان ہوئے میرے محبوب نو نقصان نہ بھی دے حضور میں سے خوف دینا ہے چل دیا کدی سجے ہو جانا کدی کھبے ہو جانا کدی اگے آ جانا کدی پیچھے آ جانا یہ سونے چلے والیا ایک بجائے میری میں گرا دستے اپنے بدلنا اپنی سائرہ بدلنا حضرت ابو بکر صدیق کا دھیان پہ گیا پیچھے سراقہ بن مالک کو لائے گیا یہ سانو پکڑن واسطے آ رہے پچھلیاں نو خبر دین واسطے آ رہے
تے زمین مل گئی تے جدوں گھوڑا دنسیا آپ بھی اتنا دھنس گیا زمین دے اندر تے آواز دے کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جی تساں دعا کیتی ہے نا او دی وجہ تو میں قابو آ گیا اینا تے انہوں بھی پتا سی نبی دی دعا کم کر دی منیا پاویں نہیں منیا نہیں سی منیا ادو بعد وچ کلمہ پڑھیا پر اینا پتا ہے سی نبی منہ گڈے تے رب پوری کر دیندا ہے تے روایت یار گار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے پے ثابت ہوا یار گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مسلک ہے عقیدہ ہے مسلک ہے میرے نبی دے جو نکلدا ہے سچ نکلدا ہے جدوں نکلدا میرا اللہ پورا فرما دیندا ہے اونچا کہہ دو سبحان اللہ پھر میرا اللہ موڑنا نہیں میرا اللہ پورا بھی کر دینا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد عظیم ملت سراج محمد نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس واسطے ترجمہ فرمایا دعا میرے آقا کرن تے قبول کے میری ہوندی نبی دعا کرن میرا اللہ جلدی قبول کر لیندا ہے فوری قبول کر لیندا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دعائے پاک نو میرا اللہ رب نہیں فرمایا اعلیٰ حضرت ترجمہ کر دیا نے اجابت میں چکی کر گلے سے لگایا اللہ دے ولی دا ترجمہ فرماندے نے اجابت میں چک کر گلے سے لگایا اجابت میں چک کر گلے سے لگایا اجابت میں چک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد 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 رد میرے امام فرمان نے اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا پہ یار گار چاندے نے میرے اللہ دی بارگاہ وچ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے میرے اللہ نے قبول کر لی ہے اللہ یا رسول یا غوث اعظم اللہ نے قبول فرما لی انہیں آواز دیتی انہیں آخیا سونے چیرے والے معافی مل سکتی سراقہ بن مالک کہنے لگا معافی مل سکتی آپ نے فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں تو ارادہ بدل اسی معاف کر دیں تو جڑا ارادہ لے کے آیا نا تینوں مال لبے گا تینوں فلانی شاہ لبے گی فلانی شاہ لبے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پتہ کر کدھر جا رہے ہیں یا انہوں نے شہید کر دیو یا پتہ کر لو راز آؤٹ کرو تے سیدھا فرمایا ارادہ بدل اسی معافی دے دیں انہیں آخیا جی میری توبہ سرکار نے فرمایا زمینیں نو چھڑ دے زمین دے کان ہے نا وہ زمین دے کان ہے نا کوئی نہیں سنیا کہ میں نقطہ پوائنٹ یاد رکھیا جے رسول جدر رسول بن کے آئے نے نا اور رسول اس ہر شے دی بولی جاندا ہے اور ہر شے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع ہے
ہمیں زبان نظر آئے نہ آئے پر زبان ہے، ہمیں کان نظر آئیں یا نہ آئیں کان ہیں، ہمیں دل نظر آئے یا نہ آئے پر دل ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ مصطفیٰ کو نظر آتا ہے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بخاری شریف فرمایا انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون۔ صحابہ جو میں وینا وہ تسی نہیں ویندے، جو میں سننا وہ تسی نہیں سنتے۔ مسلم شریف دی حدیث ہے، مسلم شریف دی ایک آواز نہیں جب کوئی شہر ٹکن دی ہوندی گڑوم اس طرح کر کے آواز آئی، مسجد نبوی شریف آئی، صحابہ بیٹھے نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، آواز آئی ہے گڑوم جب کوئی شہر ٹکی کے جگہ تے، صحابہ دے کان کھڑے ہو گئے پوچھنے لگے سونے آواز کا دی آئی ہے؟ فرمایا پتہ جے صحابہ؟ آندھے سونے نہیں، فرمایا میں دسنا کا دی آواز 70 سال ہو گئے نے ایک پتھر اتو ڈگا سی، اے ہون جہنم دی تہج پہنچے ہے، اے وہ پتھر جا کے ڈگن دی آواز آئی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحت سرا سے نیچے ہے جہنم، تحت سرا سے نیچے ہے جہنم، اور عرش اعلیٰ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے جنت، جنت کی آواز ہو سرکار تب بھی سنتے ہیں، جہنم کی آواز ہو میرے آقا تب بھی سنتے ہیں، حتیٰ کہ میں حدیث پیش کر دیتا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں نا آسمانوں پہ عرش پہ، یہ آسمانوں کے چرچرانے کی آواز آ رہی ہے، چرچرانے کی آواز آ رہی ہے، فرمایا بحقہ انتائتا، اور اس چیز کا حق بھی ہے کہ آسمانوں کی آواز چرچرانے کی آئے، حضور یہ آتی کیوں ہے؟ فرمایا کوئی جگہ ایسی نہیں ہے ادھر جہاں اللہ کا فرشتہ میرے اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا۔ آسمان کی آواز سنیں، آسمان کی آواز سنیں، جہنم میں پتھر گرے اس کی آواز سنیں، زمین کو آرڈر کریں زمین نے اس کو پکڑ لے، زمین پکڑ لے، آرڈر کریں چھوڑ دے، زمین چھوڑ دے، اور حکومت کری شاید نہ ہے، یہ آئندیاں حکمرانیاں تو انہوں کو گالی نہ منے، یہ حکومت وہ ہے جو میرے اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، یہ سلطنت وہ ہے جو میرے اللہ نے عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تے جے آسمانہ دی آوازاں سنن، جنت وچ بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مدینہ مکہ مکرمہ دی گلیاں ٹرن دی آواز جنت وچ سنے میرا آج دی رات، جنت وچ پتھر ڈگے تے او دی آواز سن تے اسی ایتھوں دروشی پڑھیے تے وہی نہیں سنیا جاندا، جیڑا چپ ہے وہ چپ رہو، جیڑا بولدا صرف وہ بولے، کیونکہ زمین تے سن لیندی ہے نا گل، تے تساں بھی سونی لئیے نا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ جہاں دروشی پڑھا جائے وہی نہیں سنا جاتا، باقی ہر آواز آتی ہے، صرف درود و سلام کی آواز نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نا کیوں خطیبانہ ڈائلاگ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرمایا جڑا محبت نال میرے تے درود و سلام پڑھدا ہے میں او دا سننا بھی اپنے کناں نال تے پڑھن والے نوں جاننا بھی ہے۔ میرا تو دل کرتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں جاننا، تھوڑا بھی دل کرتا ہے، ایک باری باواز سے بلند پڑھو نا درود شریف ذرا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لو جی ہم نے محبت سے پڑھا ہے، ریاکاری نہیں کی، دکھلاوا نہیں کیا۔ رب کعبہ کی قسم امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سانو جان دے رہے، انہیں کنے پڑھیا ہے باپ کا نا کی کتنے بیٹھ کے پڑھنا ہے بیا، سارے نا شامل ہو رہے ہیں، مسجد جامع مسجد بغداد کی جوالا نگر سمنا آباد فیصلہ آباد کے اندر بیٹھ کے رضوی پڑھنا ہے بیا، شامل بھی پڑھ دینے پہ، میرے دیوانے بھی سارے پڑھ دینے پہ، شاکان میرے پڑھ دینے پہ، میرا پیار کرنے والے پڑھ دینے پہ، صلی علی نبینا صلی علی محمد
اللہ تعالیٰ کا عقیدہ پیش کر دیا، آپ کا مسلک پیش کر دیا۔ کتاب کا نام ہے لغات الحدیث، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19۔ کتاب کا پاسا تھپا، درمیان میں ایک لائن لگی ہے، لائن تو بھی پاسا تھپا، ایک سچی سائڈ ایک کھبی سائڈ ہی کو سبے ہوتے۔ صفحہ نمبر 19 جلد نمبر 2 لغات الحدیث کتاب ساڑھی نہیں مولوی وحید الزمان غیر مقلد نواب حیدرآبادی میر محمد قطب خانہ کراچی نے چھپی ہوئی۔ حضرت یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک بڑی پیر سو گیا، پیر سو گیا، جنہوں نے پیروں پیڑیاں چلن لگ پئیاں، جمنی پیر سو گیا ہے، میرا پٹھا چڑھ گیا ہے، انہوں نے خاطر رات رج لو خطر آندے نے پیر دا سو جانا، پٹھے دا سو جانا، جسم دا سو جانا، خاطرات رج لو جناب یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا پیر ستا، آپ نے کوئی اور کام نہیں کیتا، اٹھے بیٹھ کے اپنے محبوب دا نام لیا ہے، سونے دا نام پکاریا ہے، آپ دا پیر اللہ نے ٹھیک کر دیتا۔ ایک نے جو ہے نا مولوی نواب صدیق حسن بھوپالی وہ دی کتاب التویزات ہے، مشتاق بکار اردو بازار لاہور دی چھپی، وہ دا اصل نام ہے کتاب الدا والدعا، یعنی بیماری اور دوا، دا آندے نے بیماری نو، دوا آندے نے دوائی نو، کتاب الدا والدوا کتاب التویزات۔ وہ دے وچ انہیں لکھے ہے کہ پاؤں سن ہو جائے نا تو ہمارے ایک رواج ہے کہ لوگ اپنا آب دہن وہ ناخنوں کے اوپر لگاتے ہیں تو پاؤں ٹھیک ہو جاتا ہے، تو میں نہ تسی یہ لائیے وہ سرکار دا نام لے جانے کی خیال ہے؟ یہ تھے اپنے اپنے ذوق دی گل ہے نا، کوئی ناخنا تو تھوک لگائے گا اس کا ٹھیک ہو جائے گا، تو کوئی محبوب کا نام لے گا اس کا ٹھیک ہو جائے گا۔ فرمایا والا پیش کر دیتا ہے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کی اعلان کیتا یاد ہے یا محمد اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم کرے آجے نظر کرم فرمایا آجے سونیا میرا پیر سو گیا ہے کرم کی نظر مجھے پر خدا رایا کرم کی نظر مجھے پر خدا رایا ایک آواز ناواز ملا کے کرم کی نظر مجھے پر خدا رایا کرم کی نظر مجھ پر کرم کی نظر مجھے پر خدا رایا رسول اللہ تمہارا نہ تمہارا 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 جناب یار غار پکار دینے یا محمد آپ نے پکار کے دسیا ہے کوئی مشکل ویلا آ جائے کوئی اوکھا ویلا آ جائے کوئی مشکل گھڑی آ جائے اس ویلے اور کچھ بھی کم کرنے کی لوڑ نہیں اپنے محبوب نو پکارے آ جائے ساڈا سونا نظر کرم کر دینا ہے جڑا ایک باری مشکل دے ویلے مصیبت ویلے یار دا نام لینا ہے محبوب دا نام پکاردا ہے مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود و سلام۔ دو چیزیں میں نے پیش کی، اب تیسری سنی۔ جدو سارا مال لے آکے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب نے قدمہ ٹھیر کی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بکائیتا لے کا ابو بکر گھر والوں واسطے کی چھڑ گیا ہے؟ 15 حضور جھاڑو دے کے ہر شے لین دی
ازاری مال وچوں کوئی شے نہیں چھڈ کے آیا. وہ چھڈیا کی آ آندے نے سونے اب کئی تو لہم اللہ و رسول محبوب میں گھر والے واسطے اللہ تے اللہ دا رسول چھڈ کے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا میں تے تیرے سامنے کھلوتا تیرے گھر کتھوں آ گیا. نہیں سمجھ آئی تو چلو پھر صحیح. میں تو تیرے سامنے کھلوتا تیرے نال کلام کرنا پیا تو آنا میں گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ گیا ہے. رسول تو تیرے سامنے کھڑے ہیں. یہ شرکیہ بات تھی جی, یہ غلط بات تھی. غلط ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوک دیتے. صرف یہ کہو کہ اللہ میرے گھر میں ہے, رسول میرے سامنے ہے. یہ کہاں سے آ گئے؟ اب یہاں ایک بات سن لیں. مولوی ابن قیم ابن تیمیہ دا معتمد ہے شاگرد, اس کی کتاب جلال الافہام, اس کے اندر حدیث ابو دردہ بھی موجود ہے اور ایک بات اور بھی موجود ہے. انہوں پڑھنا ہوتا ہے کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. امام قاضی اعجاز مالکی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ میں بھی لکھا ہے. نسیم الریاض شرح شفاء میں لکھا ہے. امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ شرح شفاء امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے. ساتھ دریان امام نبھاری رحمۃ اللہ لکھا ہوا ہے. الدر المندود امام حیثمی میں لکھا ہوا ہے اور القول البدیع امام محدث سخاوی میں لکھا ہوا ہے. اتنی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں اس بات کے بارے میں. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ ایک بندہ آیا, آندا سونے گھر کوئی شے نہیں, نظر کرم کرو میں بھی تھوڑا جا پیسے والا ہو جا. سرکار نے فرمایا نسخہ دس دیا. فرمایا محبوبہ دسو. فرمایا جدوں بھی گھر جانا نا تے دروازہ اندر وڑ دیا گھر والے نوں السلام علیکم آکھیا کر. یہ بچوں کو سکھایا کرو. بچے اسکول سے آتے ہیں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جاتے یہ نہ کہیں شیک ہینڈ. شیک ہینڈ سمجھتے ہیں سلام ایسا لینا, یہ شیک ہینڈ آدھے, یہ نہیں آتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا مسافہ کرنا عربی دا لفظ دے استعمال کرتے ہوں جی بیماری ہے نا سانو, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا قبر میں جائیں گے تو انگلش میں سوال نہیں ہوگا. وہ انگریزی تے مان کرنا والے ہو اتنے انگریزی سوال نہیں ہونا. میرے آقا کی زبان عربی ہے, قرآن کی زبان عربی ہے. قبر میں سوال و جواب عربی میں ہوں گے, عربی میں. تے قیامت وال دن بھی یہ بھی سی نہیں سنی جانی, اتنے بھی گلاں انجی ہونیاں جی ساریاں. ہاں جی, اس واسطے کو عربی نہ بھی مس رہو. شیک ہینڈ نہیں, مسافہ کیجئے. مسافہ صافہ یصافح مسافہ آندے نے ہاتھ سے ہاتھ ملانا. جنہوں پنجابی 10 آندے یہ ہاتھ سے ہاتھ ملانا, سلام لینا. تو جب بھی گھر میں داخل ہو سلام لیا کرو گھر والوں سے. گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور کہا کرو. کیوں؟ اللہ کے فرشتے تو گھر میں ہوتے ہیں نا, تو تمہارے سلام کا جواب دیں گے. گھر میں کوئی ہو نہ ہو سلام ضرور کہنا ہے گھر جا کے. یاد رہے گی بات. حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا پھر میرے تے سلام کر. انہیں نہیں پوچھا سونے میں تے مدینیوں تھوڑا جا ہٹ کے ہونا پرلے ملے کہ اتوں بھی تو سلام پہنچ جائے گا جی, وہاں سے بھی سلام آپ کو پہنچ جائے گا. یہ نہیں پوچھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے لائے عمل دے دیا. کسی کے پاس پیسہ نہ ہو تو پھوپھی جان سے, ماموں جان سے, بھائی جان سے, تایا ابو سے, چچا جان سے کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. نسخہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرو تو مالدار ہو جاؤ گے. تے پھر سانو مال دی لوڑ اسی نہ کریے کام. بولو تو صحیح, اسی یہ کام نہ کریے. ساڈے واسطے رزق دے دروازے نہیں کھول سکتے, لیکن وہ واسطے ضروری ہے کہ محبوب نو سلام کرنا پینا. السلام علیکم ایھا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور پھر کی کرا؟ فرمایا گھر والوں سلام کر کے مینوں سلام کر کے اس تو بعد ایک وری یا 3 وری دوویں روایتاں نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لو جی جے چند دینی انہاں عمل کیتا, رب نے رحمت دے نے دروازے کھول چھڑے. کسی صحابی نو قرض دی لوڑ پیندی تے انہاں کول منگنا ہوندا سی. اس کو کہتے ہیں یقین. یقین کا ہونا ضروری ہے. بات سمجھ آ گئی جی. ہوں میں گل تمہیں کیوں سنائی ہے؟ اس واسطے سنائی ہے کہ ہوں امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ حدیث کے تحت لکھ دے کی شرح شفا دے اندر آپ لکھ دے نے. سرکار نے یہ کیوں فرمایا
کہ مجھ پر سلام پڑھا کر. یہ کیوں فرمایا؟ فرماتے ہیں اس لیے فرمایا لِأَنَّ رُوحَهُ علیہ الصلوۃ والسلام حاضر فی بیوت اہل الاسلام. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پہ ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہوتے ہیں. تو جب محبوب مسلمانوں کے گھر میں موجود ہے، روحانی طور پہ نورانی طور پہ موجود ہیں، تو پھر سلام کرنے میں حرج کیا ہے؟ یہ عقیدہ تو ہمیں دیا ہے تو یار غار ابو بکر صدیق نے دیا ہے. یہ مسلک دیا ہے تو حضرت یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. فرمایا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں محبوب اور تو کچھ نہیں چھوڑا، اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، ان واسطے اللہ تعالیٰ کا رسول چھڑ کے آئے. انہاں تے اللہ دا رسول چھڑ کے آئے. اللہ اکبر. ہن سنو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ موقع تے کی لکھتے اپنے مشہور زمانہ کلام وچ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی لکھتے. اللہ اکبر. یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عقیدہ پیش کیتا. سونیا پاویں تسی ساری طور تے میرے سامنے ہو، پر میرا مسلک تے میرا نظریہ تے عقیدہ ہے تسی میرے گھر اندر بھی موجود ہو. اس واسطے نورانی جسمانی طور تے ایتھے موجود ہو، روحانی طور تے نورانی طور تے میرے گھر دے اندر موجود ہو. حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس سے گل کی ترجمانی کرتے ہیں. میرے آقا دا اجالا ایک جگہ نہیں، نورانیت ایک جگہ نہیں، روحانیت ایک جگہ نہیں، بلکہ پوری کائنات کے موجود ہے. اس کی بجائے وہ فرماتے رہے، دلیل میں پیش کی تھی، فرماتے رہے لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے. ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، ہر مکان کا اجالا. جڑا مسیح تے بیٹھا اور ذکر کرنا چاہتا ہے نا ادھر ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سارے چاہتے ہو ذکر کرنا؟ فضا انج گونجے نا، مدینہ شریف تک پہنچان دی لوڑ نہیں. محبت نہ ذوق نہ پڑھو گے، برفان اللہ کا ذکر ذوق نہ پڑھو گے نا تو انشاءاللہ قبول ہو جائے گا اور محبوب سن دے بھی نہیں پہ. مل کے ذرا ایک آواز نہ، ہر مکان کا اجالا، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، ہر مکان کا اجالا ہمارا ہمارا، ہر مکان کا اجالا. لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا، ہر مکان کا اجالا، ہر مکان کا اجالا، ہر مکان کا اجالا، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا، سب سے والا والا ہمارا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اونچے، ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا
تیسرا مسلک سمجھ آ گیا؟ محبوب یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں. تو جی توجہ ہے تو قرآن پاک جو استدلال ایک پیش کر دیں تو سلیمان علیہ السلام دا کچہری لگی, محفل لگی, آپ نے فرمایا تواڈے وچوں کون ہے جڑا ملکہ بلقیس سے مسلمان ہو کے ان تو پہلا میری بارگاہ وچ تخت لے آ کے پیش کرے؟ کون ہے تواڈے وچوں؟ قال عفریت من الجن, ایک جن بولے, کہنے لگا جی انا آتی کا بہی, میں لے کے انہاں فرمایا کنی دیر چ؟ انہیں کہا جی ان تقوبہ میں مقام ہے کو تواڈی محفل ختم ہونے تو پہلا مجلس برخاست ہونے تو پہلا وہ مجلس 3-4 گھنٹے جاری رہی. آپ نے فرمایا نہیں جلدی چاہیے. ہوں جن نو چاہیے سی اینی پاور وہ ہے سی, اٹھ کے جو کھلوتا سی میں لے کے ہونا, اینی پاور ہے سی تو پھر کردا میں حضور ہنے لیا جی, ہنے لے کے آ جانا جلدی چاہیے. ہوں جن تو پھر چپ کر کے بہ گیا. پھر اللہ کا ولی بولے, وہ اللہ کا ولی کون تھا؟ حضرت سیدنا آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں, محبوب کی امت کے ولی نہیں, حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں. آندھے حضور میں لیا انہاں جی چھیتی چاہیے. فرمایا کنے چیر سے؟ انہاں کہی چیر والی کیڑی گل ہے؟ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک. حضور جی تسی انج پلک جھپ کے اوپر نہیں جائے گی تو میں پہلا لیا کے پیش کر دوں. اونچا بولو سبحان اللہ. ایک وہ گل کرے تو کوئی ماندا ہے؟ کیوں بھٹی صاحب یہو جی گل کریے تو کوئی ماندا ہے؟ لیکن اللہ دے قرآن نے دسی یہ ہن مرے گا تو کافر ہو کے جڑا انکار کرے گا, مسلمان تو نہیں رہن لگا, وہ تو پھر کافر ہو کے مرے گا. جو یہ بات کرے گا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک توجہ ہے تو گل کر لاں وچوں نقطہ ایک. ملکہ بلقیس ہے جے 2 مہینوں پہنچنا سی تے 4 گھنٹے تخت آਉਂਦਾ تے ارج کیڑا سی؟ سوچ لو جو سننا تو سوچ لو. انہیں آنا جے 2 مہینے تے جے 3-4 گھنٹے چ آ بھی جانا تو حرج کیڑا سی؟ تے سلیمان علیہ السلام کو فرمایا جلدی چاہیے, انہیں کوئی جلدی آ جانا سی؟ نہیں, انہیں جو 2 مہینے آنا سی, وہ پہنا سفر سی. کیوں آکھیا؟ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا, میں اللہ کی اطاعت سے جانتا ہوں, ایک وقت آئے گا کہ لوگ جنوں کی طاقت مانیں گے, ولیوں کی طاقت کا انکار کریں گے. آج میں مقام ولایت کائنات کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن جہاں ڈیوٹی چھوڑ دیں وہاں سے آگے اللہ کے ولی کی پاور شروع ہو. وہ اللہ کا ولی کون تھا؟ آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کمال کی سی. اللہ فرماندا قال الذی عنده علم من الکتاب. اے او سی جدے کو کتاب دا تھوڑا جا علم سی, ساری کتاب دا علم نہیں سی, ساری دا نہیں, علم من الکتاب. اے من جڑا نا من اے آیا تبیزیہ. تبیزیہ من وہ ہوندا جڑا بعض واسطے آوے, یعنی تھوڑا, بعض, سارا نہیں. بعض کتاب دا علم ہے, تھوڑا جا علم ہے کتاب دا. تے جدے کو تھوڑا جا کتاب دا علم ہے وہ پلک جھپکن تو پہلا تخت لے گئے. تے جس غوث اعظم کو ساری کتاب دا علم ہے, جس داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو ساری کتاب دا علم ہے, جس خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو سارے قرآن دا علم ہے. اور یہ وہ لوگ نے جنہاں دے سامنے قرآن کھلے تے قرآن آپ دستا ہے کہ علی حجویری میرے میں جا مانا ہی, آیا معین الدین میرے میں جا مانا ہی, اے عبدالقادر جیلانی میرے میں جا مانا ہی, اے غوث اعظم پاکستان میرے میں جا مانا ہی, اے بابا فرید الدین کے جے شکر میرے میں جا مانا. قرآن آپ بول بول کے دستا ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہوں اس نقطے تے میں پہنچ گیا جہدے واسطے میں ساری گل تمہیں سمجھائی ہے. حضور میں گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول سامنے ہوں تو گھر میں ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ قیامت تک کوئی ایک فرد بھی ماں ایسا نہیں پیدا کر سکتی جو یہ بتائے کہ آصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ اس محفل سے اٹھے ہوں.
میں شاہد کو کہتا ہوں یہ گاڑی سے فلان چیز لے آؤ، ایتھے بہ کے لے آئے گا، جائے گا گڈی کھولے گا پھر لے آئے گا۔ تو جب تخت لانا تھا تو کو بتائے مجھے کہ عاصم بربرخی رحمت اٹھ کے گئے تھے؟ نہیں اٹھے، وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی نہیں، تخت سامنے کھڑا ہوا۔ اونچا بولو سبحان اللہ، اور اونچی بولو سبحان اللہ۔ تو جدوں حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ آ ویکھیا نا، آندے نے ھذا من فضل ربی، اے میرے اللہ دا سارا فضل نہیں، من پہلا میں سمجھایا، ھذا من فضل ربی، اے میرے اللہ دا تھوڑا جا فضل ہے کہ تخت سامنے آ گیا۔ ہن میں تانوں پوچھنا بھی جس دے اللہ دا تھوڑا جا فضل ہوئے او دے واسطے تخت ایڈی چھتی آ جائے، تے جس محبوب تے اللہ دا سارا ہی فضل ہوئے۔ میں قرآن پیش کر دینا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب جو بھی آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے ہر شے تمہیں سکھا دی، یہ اللہ کا تم پر فضل عظیم ہے۔ اونچا بولو، وہ تھوڑا فضل نہیں، فضل عظیم ہے۔ جدے اتے تھوڑا جا فضل ہوئے او دی امت دے ولی دا یہ کمال ہوئے، تے جس محبوب اتے فضل عظیم ہوئے پھر او دی امت دے ولی وچ رب نے کتنا کمال رکھیا۔ اجے وہ نقطہ نہیں آیا، ہوں نقطہ آیا جی جڑا میں سمجھانا چاہنا۔ کار اللہ تے اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھڑ کے آئے، عاصم بربرخی رحمت اتھوں اٹھے بھی نہیں، ہلے بھی نہیں، گئے بھی نہیں، پھر آئے بھی نہیں، بیٹھے اوتھے ہی نہیں، تخت حاضر ہو گیا ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ کا ولی ایک جگہ پہ بیٹھا ہو، صرف ارادہ کرے، صرف ارادہ کرے، وہ یہاں بھی ہے، ارادہ کیا ہے، یہاں ہے، ارادہ تخت کی جگہ کا کیا ہے، وہاں بھی ہے۔ یہ نقطہ سمجھنا تو پھر بولنا پینا جی۔ ساڈا بھی حوصلہ پورا ہفتہ سڑکاں تے رہی تے پھر آ کے تواڈے کول آ کے پھر زندہ باد ہوئی تے اللہ دے فضل و کرم۔ یہ نقطہ سمجھنا تو پھر سبحان اللہ، اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ جنہ میرے سے احسان کرنا وہ نہیں، جنہ رب دا نام لینا اونچی آواز میں سبحان اللہ، اور اونچی بولو سبحان اللہ۔ اور جس کے پاس نقطہ آ گیا، جس کے پاس قرآن کا تھوڑا علم ہو یا کتاب کا تھوڑا علم ہو، وہ یہاں بھی ہے، ایک لمحے میں وہاں بھی ہے، جہاں سے تخت لانا ہے۔ جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، جو خود صاحب قرآن ہے، وہ ایک لمحے میں یہاں بھی ہے مصطفیٰ، ایک لمحے میں وہاں بھی ہے۔ اس نظریے نو تھوڑی تقویت اور دے دی ہے، جو یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نظریہ اور مسلک اور عقیدہ ہے، جاگتے ہیں تو ایک تقویت اور دے دیں اس کو۔ یہ تو خدمت کر رہے ہیں نا، ہم حق غلامی ادا کر رہے ہیں، ورنہ اس کو تقویت تو ملی ہوئی ہے، جو آپ نے کہہ دیا تھا تقویت تو ملی ہوئی ہے، یہ ہمارا حق غلامی ہے، یہ ہماری ڈیوٹی۔ میں تو انہوں پوچھا بیٹے آپ آؤ یہاں، ادھر آؤ، یہاں کھڑے ہو، یہ بیٹا ہے محمد فیضان۔ میں اس کو پوچھتا ہوں بیٹے آپ کی پیشانی کہاں ہے، ہاتھ لگاؤ، یہ ہے، سارے دیکھ رہے ہیں، ناک کدھر ہے، ہونٹ کدھر ہے، کان کدھر ہے، کندھا کہاں ہے، پیٹ کہاں ہے، گلا کہاں ہے، گردن کدھر ہے۔ اے بچے سے میں نے پوچھا ہے، یہ بچے نے ہر بات کا صحیح جواب دیا ہے۔ اب میں بچے کو پوچھوں بیٹے روح آپ کی کدھر ہے، روح کہاں ہے، اندر، لیکن جیسے ناک یہاں ہے، روح کی جو جگہ ہوگی نا جہاں رہتی ہے وہ کہاں رہتی ہے؟ اب اس کا جواب بچے کو نہیں آتا، نہیں نا آتا، مجھے بھی نہیں آتا۔ بیٹھے بیٹھے یہ بچے کو میں نے کھڑا کیا صرف مثال دینے کے لیے اور سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ کو بات ازبر رہے اور یاد رہے کہ ہمارے عقیدے جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے نہیں آئے، ہمارا عقیدہ اللہ کا قرآن ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ توجہ سے بات کو سمجھ لیجیے۔ اسی نظریے کو میں تھوڑا مستحکم کر کے پیش کرنے لگا۔ حضور میں اللہ تعالیٰ دا رسول گھر چھڑ گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں بھی ہوں وہاں بھی ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟
میں کہا جی ایسے ہو سکتا ہے؟ ناک کہاں؟ یہاں، یہ ناک کا مقام ہے، نک لے کے اتنے نہیں لگ جانی، یہ لے کے اتنے نہیں لگ جانی، یہ آج جگہ جنوں ویکھو گے تھان ہے یہ، ہر کسی دی گل ایتھے وے ایتھے نہیں، رخسار ایتھے وے، یہ مقام ہی ہے، ہونٹ ایتھے نے ایتھے نہیں لگنے، ایک کنا دی جگہ۔ جس شے کا جو مقام ہے وہ جسم میں اسی مقام پہ فٹ ہے۔ بھائی روح بھی تو اسی جسم میں ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ میرے سر سے لے کر میرے پاؤں تک یہ پورا میرا وجود ہے۔ میں نے اپنے بازو پھیلا دیے سمجھانے کے لیے، یہ میرا وجود ہے، بات کو توجہ سے سنیے، یہ میرا وجود ہے۔ میرے ہونٹ ہل رہے ہیں روح کی وجہ سے، میری آنکھیں حرکت کر رہی ہیں روح کی وجہ سے، میرے بازو حرکت کر رہے ہیں روح کی وجہ سے۔ جب ہونٹ ہلتے ہیں تو روح یہاں بھی ہے، بازو ہلتے ہیں روح یہاں بھی ہے، سارے ہلتا ہے روح یہاں بھی ہے، سارا جسم ہلتا ہے روح یہاں بھی ہے، جو جو ہلتا ہے روح ادھر ادھر موجود ہے۔ روح کا ٹھکانہ ایک جگہ پہ نہیں ہوتا، جہاں جہاں سے جسم میں حرکت ہے وہ روح کی وجہ سے ہے، اور تیرے جسم میں ہر جگہ کا ایک ٹھکانہ محل اور مقام موجود ہے، لیکن روح ایک وقت میں پورے جسم میں حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، بلا تجزیہ بلا مثال، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی چیز رہتی ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ روح کائنات ہے، یہ ایک لمحے میں یہاں بھی ہے مصطفیٰ، اسی لمحے وہاں بھی ہے۔ سمجھو یارے غار دے عقیدے، ہمارے عقیدے وہ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے۔ جیسے روح ہماری ایک وقت میں پورے جسم میں حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے میں یہاں بھی ہے، میرے آقا وہاں بھی ہے۔ کی چھڑ کے آئے گھر؟ اللہ تے اللہ دے رسول چھڑ۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اب نیازی صاحب کہہ کے مصرع پڑھ لیں، چلو میرے کہا مصرع رہن دی تو انہیں گل سنا دیں، جنہ ٹائم مصرے تے لانا ہے تو انہیں گل سنا دیں، اور انشاءاللہ امید ہے تساں آگے سماعت نہیں کیتی کی تو ایڈی گل لگا سنا۔ انہاں وچوں ایک میں 3 سال پہلا سنائی سی، مینوں یاد ہے، اور ایک کا جو میں بھی نہیں سنائی، اور 9 سال میں نہیں جو سنائی تو انہوں پہلے دن لگا سنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے قیامت کے دن، چلو یہ لمبی ہو جانی تو انہوں ایک اور سنانا ہے تاکہ عقیدہ آپ دا ثابت ہو گئے۔ حدیث مسند امام احمد بن حنبل وچ، حدیث شرح السنہ امام بغوی وچ، اور حدیث مشکات شریف وچ، بولو سبحان اللہ، تے سنو تے اپنا ایمان تازہ کر، بڑے خوش ہو کے سنیا جی حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت دے 4 لاکھ افراد خوش نصیب ہونے جڑے بغیر صاحب دے جنت جان گے۔ ہون تک 70,000 دے سنے ہیں نا، 70,000 دے سنے ہیں جی نا، اے 4 لاکھ والی حدیث سنو، 4 لاکھ افراد جڑے خوش نصیب نے جنتے جان کے بغیر حساب دے۔ وہ جی 70,000 روایت ہے نا، وہ بھی بڑا سواد ہے۔ فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت جائیں گے۔ اتنے صحابی ایک حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے سن، آندے نے سونیا میں بھی انہیں ہی کر دیو، مینوں بھی کر دیو۔ ہائے 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 ہائے، کی عقیدہ سی صحابی دا، وہ کی عقیدہ سی صحابی دا، کی سوچ کے آکھیا نے؟ پتہ سی نا اللہ اختیار دیتا ہے۔ آندے نے حضور مینوں بھی انہاں خوش نصیباں ہی کر دیو۔ فرمایا تم ہی انہاں وچ۔ ہائے ہائے ہائے، اونچی بولو اونچی بولو اونچی بولو، اور اونچی بولو اونچی بولو، ذوق نہ بولو۔ حضور عکاشہ بن محصن، حضور مینوں بھی کرو انہاں چ۔ فرمایا چل تم ہی۔ اتنے ایک اور صحابی بیٹھے، آندے نے حضور مینوں بھی۔ فرمایا نہیں، عکاشہ بازی لے گیا، عکاشہ بازی لے گیا۔ کی مطلب؟ انہیں تو بغیر ڈٹھی ہوئی سودا کر لیا، اے بازی لے گیا۔ ہوں 4 لاکھ والی سنو، 4 لاکھ میری امت دے خوش نصیب افراد جنت جان کے بغیر حساب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے بیٹھے ہیں جدو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے نے، دونوں بیٹھے سن کول، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا، میرے صحابہ، اے میرے وزیرو، میرے مشیرو، میرے خلفاء، میرے پیارے ہو،
4 लाख खुश नसीब ने जिहड़े जन्नत जान के बगैर हिसाब दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अकीदा सुनो, आप पता की आंदे ने, जिद ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह साढ़े वास्ते तदाद होर वधाओ, क्योंकि तुसा बोलना उदों जो तुहानूं समझ आउणी, क्योंकि समझो बगैर तो तुसीं बोल ही नहीं सकते, समझ आएगी तो बोलोगे ना। जिद ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े वास्ते तदाद वधाओ। ये तो सिर्फ 4 लाख ने, साढ़े वास्ते तदाद वधाओ। हुण सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाया मैं किवें वधावां, ये रब दे काम ने कि मेरे ने, मेरा कितना लगे जन्नत दा, मैं वड़ना पिया। अपना अकीदा अबू बकर ठीक करो, ये नहीं फरमाया। सरकार ने फरमाया की आख्या जी, हजूर जिद ना या रसूल अल्लाह, सोने वधाओ थोड़े जे साढ़े वास्ते वधाओ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह चुल्लू भरिया, फरमाया लो वधा छड़े ने, हाय हाय मेरी सरकार फरमाया लो वधा दिते ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक सोचते ने दरियाए रहमत जोश से थोड़ा जिहा होर वधाइए। फिर दूजी बारी जिद ना या रसूल अल्लाह, सोने होर वधाओ, होर वधाओ। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला कोलों बोले, कहन लगे अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्का, अजे तुसी राजी नहीं? हजरत उमर कोलों कहन लगे तुसी राजी नहीं? उन्हें आख्या भी राजी तो है वां, पर उमर तुहाडा की जांदा है जे होर बख्शे जान। हाय हाय देखो की दे तुहाडा की जांदा है होर को बख्शे जान। हजरत उमर पाक दी गल सुनो अगों, जिदे उत्ते मेरे आका ने मोहर लाई, रद्द नहीं कीता। हजरत उमर कहने लगे अबू बकर मैं पता क्यों आखिया, सरकार दी को मुट्ठी छोटी ते नहीं ना। हाय हाय सुनी जे गल लगे, सुनी जे मेरे आका दी मुट्ठी को छोटी ते नहीं, जी भर के लप ते बुक ते चुल्लू आपने फरमाया लो वधा छड़े ने, एक को छोटी जी बुक नहीं। हुण जुमला सुनो, हज़रत उमर कहने लगे अबू बकर रब चाहे इससे एक मुट्ठी में सारी कायनात नूं लिया के बख्श देवे, बख्श देवे। ते नबी करीम साहब कोलों ये नहीं फरमाया उमर मुट्ठी एडी को तू की गला करना पिया, नहीं फरमाया। फरमाया अबू बकर उमर ने बिल्कुल सच आख्या, उमर ने सच आख्या, उमर ने सच आख्या। हुण पड़ा मिसरा अल्लाह हज़रत रहमतुल्लाह अलैह। लोगो जितने बैठे हो अंदर बाहर, हजरत ताजदार सदाकत ना प्यार करो, हजरत उमर फारूक ताजदार अदालत ना प्यार करो, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला प्यार करो, हजरत मौला मुर्तज़ा ना प्यार करो, और वो प्यार करो जो मेरे आका दी डिमांड है, इस तरीके नाल प्यार करो। इन्हां दे अंजाम नूं याद रखिया करो। साले सवाब दी महाफल अपने घर विच घर दे अफराद बैठे मुनक्कद करया करो, उन्हां दिनां दा ध्यान रखिया करो जिन्हां दिनां विच हस्तियां दी यादां मनाईयां जांदियां। क्योंकि हौज़े कौसर दे 4 गोशे जे, हौज़े कौसर दे 4 गोशे जे। एक गोशे उत्ते कियामत दा दिन मेरा आका फरमांदे ने मेरा अबू बकर होएगा, दूजे कोने उत्ते मेरा उमर होएगा, तीजे कोने उत्ते मेरा उस्मान होएगा, ते चौथे उत्ते मेरा अली होएगा रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन। फरमाया जिसको चाहेंगे ये पीने देंगे, जो एक का भी दुश्मन होगा उसको दूसरा नहीं पिलाएगा, नहीं पिलाएगा। खुश नसीब हो जो इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से प्यार करते हो, खुश नसीब है हम जो अहले बैत किराम से प्यार करते हैं, खुश नसीब है हम कि जिनके अकीदे वो हैं जो यारे गार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अकीदे हैं। अगला जुमा मैंने क्या बताया, बोलिए, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह इंशाअल्लाह इस हवाले से होगा। फिर उससे आगे हमारा मिराज शरीफ शुरू हो रहा है इंशाअल्लाह। मिराज शरीफ होगा 3 जुमे, और जो चौथा जुमा आएगा वो मैं आपको जमजम शरीफ पे पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। जमजम शरीफ पे वो भी फर्स्ट टाइम होगा जमजम शरीफ पे इंशाअल्लाह, ताकि आप भी जाएं, रोज़े आ रहे हैं, करो तैयारी, जाके उम्रा करो तो हज दा सवाब पाओ। वमा अलैना इल्लल बलाग।